اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج سابقہ موضوع علم کے تسلسل میں میثاق مدینہ کی آئینی خصوصیات کے حوالے سے ہی اگلی گفتگو کو جاری رکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کائنات انسانی کا سب سے پہلا باقاعدہ تحریری دستور ریٹن کانسٹیٹیوشن، جس پر پہلی بار ایک فل فلیج پولیٹیکل ڈیموکریٹک سوسائٹی اور ایک باقاعدہ منظم ریاست آرگنائزڈ سوسائٹی وجود میں آئی، اسٹیٹ بنی، اور اس کے تمام فنکشنز ریگولرائز ہوئے اور ریگولیٹ ہوئے اس دستور کے مطابق، اور اس ریاست نے اس کے مطابق فنکشن کیا اور دنیا کے سامنے آئینی، قانونی، سیاسی، معاشی اور سماجی اعتبار سے ایک ماڈل، باقاعدہ نمونے کی تقلید کے لیے ایک نمونہ پیش کیا۔ اس دستور کے میں نے 20 خصائص یعنی کریکٹرسٹکس بیان کیے تھے، جن میں سے 10 کا ذکر ہم پچھلے 2 لیکچرز میں کر چکے ہیں، 5 کا ذکر مزید آج ہو رہا ہے، اور ہم شروع کر رہے ہیں اس کے 11ویں کانسٹیٹیوشنل کریکٹرسٹکس سے۔ تو 11واں آئینی اصول اور آئینی خصوصیت میثاق مدینہ کی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ریاست مدینہ کے اس دستور کی قانون کی حکمرانی اور نظام کی بالادستی تھی۔ یہ وہ عظیم کانسیپٹ تھا اور ایک عظیم پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل، لیگل اور جورسپروڈینشل پرنسپل تھا، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں نافذ کیا، اور رول آف لا، جس پر آج مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کی جمہوری، آئینی اور قانونی ریاستیں عقیدہ رکھتی ہیں کہ رول آف لا کے بغیر کسی ریاست اور سوسائٹی کا نظام نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ سٹیبل ہو سکتا ہے، نہ وہ پروموٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستور میں رکھی۔ یہاں قبل اس کے کہ میں اس دستور ریاست مدینہ کا ریفرنس دوں، 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی اور نظام کی بالادستی ہے، یعنی سپریمیسی آف سسٹم، اس میں اس کو 2 جہتوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک اس کا سوشو کلچرل ایسپیکٹ ہے، اور ایک اس کا پولیٹیکو لیگل ایسپیکٹ ہے۔ سوشو کلچرل ایسپیکٹ رول آف لا کا تو یہ ہے کہ سوسائٹیز کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت کے ذریعے یہ شعور سوسائٹی کے افراد کو ذہنوں میں اس طرح انکلکیٹ کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں اس طرح جاگزی کیا جاتا ہے کہ رول آف لا کا کنسیپٹ ان بلٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی کے انڈیویجولز میں اور پوری کی پوری سوشل لائف میں۔ تو اس سے انسانی اقدار کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے اور انہیں وائیولیشن سے بچانے کے لیے قانون موجود ہوتا ہے۔ پھر اس قانون کو مؤثر اور فعال رکھنے کے لیے اوپر ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو اس قانون کی سینکٹیٹی اور اس کے اندر ایگزیکیوشنل فورس اور اس کے اندر پوری قوت انفورسمنٹ کی پوری طاقت مہیا کرتے ہیں،
اور پھر ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر ان کی سینکٹیٹی اور ان کی ایفیکٹیونیس اس کو برقرار رکھنے کے لیے کانسٹیٹیوشن یعنی آئین ہوتا ہے. یہ ایک 4 سطحیں ہوتی ہیں. ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. پہلے آپ مغرب کی سوسائٹی کا جائزہ لیں جہاں آپ رہ رہے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی ہو، یورپ کی ہو، امریکن سوسائٹی ہو یا ایسٹرن سوسائٹی ہو، ایون جاپان تک چلے جائیں، ایشین سوسائٹی کے ترقی یافتہ ممالک ہوں جن سوسائٹیز نے رول آف لا کو اسٹیبلش کر دیا ہے. ان کے کلچر کو دیکھیں. رات کے 2 بجے گاڑی جا رہی ہے، ٹریفک کوئی نہیں، کسی ایکسیڈنٹ کا اندیشہ نہیں ہے، کانسٹیبل موجود نہیں ہے، ریڈ لائٹ ہے. جب تک گرین لائٹ نہیں ہوگی گاڑی خود بخود کھڑی رہے گی. ڈرائیور کراس کر کے نہیں جائے گا. اب اسے کسی قانون کا ادروائز ڈر نہیں ہے. یہ صرف رول آف لا کی جو قانون کا جو احترام ہے اس کی وہ ان بلٹ، اس کے اندر جو انگرینڈ اور ان بلٹ کیپیبلٹی ہے یا اس کا جو رجحان اور ارج ہے اس کی وجہ سے وہ قانون کا احترام رکھے ہوئے ہے اور یہ رول آف لا کی طرف اس سوسائٹی کو لے جاتی ہے. ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ انسانی اقدار تک کی پوزیشن یہ ہے، قانون کا احترام تو دور کی بات ہے، انسانی زندگی کی قدر نہیں. ایک چوک میں کوئی آ کے قاتل اگر کلاشنکوف اور گولی بندوق چلا دے، 10 لاشیں گر جائیں، لوگ اپنی دکانیں بند کر کے اندر چھپ جائیں گے، گھروں کو بھاگ جائیں گے، مگر نہ کسی مظلوم کی گرتی ہوئی لاش کو کوئی تھامے گا، نہ کسی ظالم کا ہاتھ پکڑے گا. سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، لاش تڑپتی رہے، 50 گاڑیاں گزر جائیں گی، کوئی لاش نہیں اٹھائے گا، صرف اس لیے کہ کہیں میں گواہ نہ بن جاؤں. تو تھانے اور کچہری کا کلچر جس میں رول آف لا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہر شخص اپنی عزت کے منافی اس ماحول کو محسوس کرتا ہے. کہ جب رول آف لا کا کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا اور رول آف لا کا جب سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا تو سوسائٹی کسی اعتبار سے بھی قانون کی حکمرانی کے فوائد سے متمتع نہیں ہوتی. میں نے یہ سنا ہے کہ برطانیہ کی ملکہ کوئین الیزابتھ ایک مرتبہ رات کو لیٹ اپنے محل میں آئی، بکنگھم پیلس میں، غالباً 2 بجے کے بعد، اور ان کا کوئی پروٹوکول ہے اور ان کا کنونشن ہے ایسا کہ محل رات 2 بجے یا کوئی سرٹن ٹائم کے بعد اس کا دروازہ نہیں کھول سکتا، اور مقرر ٹائم سے وہ لیٹ تھی. کنسٹیبل نے دروازہ نہیں کھولا کوئین کے لیے. کوئین نے کہا میں کوئین ہوں. کنسٹیبل نے کہا میں کوئین ملکہ صاحبہ آپ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے احترام اور اس کی حفاظت کر رہا ہوں. انہوں نے دروازہ نہیں کھلوایا، واپس چلی گئی. جہاں ایک کنسٹیبل اس لیے طاقتور ہے کہ وہ قانون کا محافظ ہے، اس سوسائٹی میں پھر رول آف لا بھی ڈیولپ ہوگا، پھر کلچر بھی لیگل ہوگا، پھر اس میں انسانی اقدار بھی ڈیولپ ہوں گی اور اس میں سسٹم بھی سٹیبلائز ہوگا. ہمارے ہاں رول کی جگہ ڈسکریشن رہی ہے ہمیشہ. لوگ رول آف لا کی جگہ رول آف ڈسکریشن کو، ہمارے ہاں تقرریاں عرصہ دراز پچھلا زمانہ آپ پوری پاکستانی تاریخ کا دیکھیں، ہم تقرریاں ڈسکریشن سے کرتے رہے ہیں، تبادلے ڈسکریشن سے، ترقیاں ڈسکریشن سے. رول آف لا کا تو وجود اور کلچر سوسائٹی میں ختم ہو گیا تھا. اور پھر جب رول آف لا نہ رہے پھر انسٹیٹیوشنز حفاظت کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز بھی آٹومیٹیکلی اس طرح ختم کر دیے جاتے ہیں. جس سوسائٹی میں رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کمزور ہوگا، وہاں لامحالہ ادارے کمزور ہوں گے. جہاں قانون اور ادارے کمزور ہوں گے حکمران طاقتور ہوگا. تو رول آف رولر نہیں چاہیے بلکہ سوسائٹی میں رول آف دی لا چاہیے. اگر حاکم طاقتور اور قانون کمزور ہے اس سوسائٹی اور اس سسٹم سے آپ کبھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. ہم آج جس مقام پر کھڑے ہیں ہمیں اپنے 53 سالہ پاکستان کی تاریخ کی غلطیوں کو آج ختم کر کے دفن کرنا ہے اور ایک نئے شاندار روشن مستقبل کی طرف بڑھنا ہے. وہ مستقبل رول آف لا کے بغیر نہیں ہوگا، وہ سسٹم کی سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہوگا، وہ سسٹم کی سپریمیسی کے بغیر نہیں ہوگا. اس سے جا کے وہ ڈسکریشنری کلچر ختم ہوگا جس کے نتیجے میں پھر کرپشن بھی جنم لیتی ہے، جس کے نتیجے میں وائیولیشن جنم لیتی ہے. یہ جو پوری کی پوری چیز جس پر آج مغربی دنیا، جمہوری دنیا، آئینی اور قانونی معاشرے آج ناز کر رہے ہیں اور ان کے ادارے بڑا سے بڑا حکمران اور چھوٹا سے چھوٹا آدمی عدالت کے مقابلے میں قانون کی نگاہ میں ایک ہوتا ہے، برابر حیثیت کا حامل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ تصور ہے جو اس تاریخ انسانی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رول آف لا کی شکل میں عطا کیا. اس آئین کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ سارے راستے جس سے قانون کو توڑا جا سکے، قانون کو وائیولیٹ کیا جا سکے، ان کو ختم کر دیا. آرٹیکل 42 کو اگر پڑھیں
تو فرمایا کہ کسی مار یا زخم کا بدلہ لینے میں کوئی شخص رکاوٹ اگر ڈالے گا تو رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ رول آف لا کی انفورسمنٹ اس طرح ہوئی کہ کسی قبیلے کی نامور طاقتور مالدار امیر قبیلے کی ایک خاتون، فاطمہ اس کا نام تھا، اس پر چوری کا الزام تھا، وہ چوری ثابت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے سزا کا، عدالت نے سزا کا آرڈر دے دیا۔ بڑے بڑے عمرا اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے سفارشی بن کے آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم میں اس کو بھی سزا جاری کر دیتا۔ جہاں قانون کی نگاہ میں ہر چھوٹا بڑا برابر ہو جائے، ہر امیر اور غریب برابر ہو جائے، چھوٹے بڑے قبائل کا، طبقات کا فرق مٹا کے رکھ دیا جائے، وہاں پہ رول آف لا سسٹم کو سٹیبلٹی دیتا ہے، اور وہ کلچر معاشرے کی حفاظت اور معاشرے کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ یہی وہ رول آف لا ہے جس نے انسٹیٹیوشنز کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسٹیٹ لا کے مطابق دو مختلف کیسز میں بعض صحابہ کو زمین کے ٹکڑے الاٹ کیے۔ قانون یہ تھا من احیا ارضا میتتا فہی لہا، بنجر زمینیں تھیں، جو ان کو آباد کر لے، زمین کی ملکیت، اسٹیٹ کی ملکیت، جو آباد کر لے وہ اس کا مالک ہے۔ لہٰذا ایک خاص ٹائم تک دے دی، لوگوں نے وہ زمینیں آباد نہیں کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں چیف جسٹس تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی اسلامک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس آف دی اسٹیٹ تھے۔ تو دونوں کیسز میں وہ الاٹمنٹس چیلنج ہو گئیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیس آئے۔ دو سیپریٹ کیس تھے، آپ نے دونوں کیسز میں ججمنٹ یہ دی کہ وہ الاٹمنٹس کینسل کر دی۔ میں جو کوٹ کر رہا ہوں واقعہ، یہ ابو عبید قاسم بن سلام امام ہو گزرے ہیں، ان کی کتاب کتاب الاموال سے ہے۔ دونوں الاٹمنٹس کینسل ہو گئیں۔ اب جن کی کینسل ہوئی تھی وہ انہوں نے سمجھا کہ اب ہم خلیفہ کے پاس جاتے ہیں اپیل میں، شاید اپیل میں داد رسی ہو جائے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس اپیل میں گئے، اور وہ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید چیف جسٹس سے اوپر ہوگا اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا منصب۔ اپیل میں گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو جواب دیا، لا اجدد شیئا ردہ عمر، جس کیس کو چیف جسٹس عمر ریجیکٹ کر چکا ہے، ابو بکر خلیفہ ہونے کے باوجود اس کی سماعت کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ واپس چلے گئے۔ تو جب آئین کی، جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ادارے جو ہیں، ادارے مضبوط اور مستحکم ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں کہ پھر اس میں چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں رہتا۔ یہی رول آف لا تھا، یہ انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینگتھ اور مضبوطی تھی، اور یہی عدلیہ کی پھر طاقت تھی کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک یہودی جھوٹا کیس کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک زرہ تھی سیدنا علی شیر خدا کی کہ یہ انہوں نے چوری کی ہے، معاذ اللہ۔ عدالت میں طلب ہو جاتے ہیں، آپ سے گواہی مانگی جاتی، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو حسن مجتبیٰ کو گواہی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ عدالت کہتی ہے اے سیدنا علی شیر خدا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کی صداقت پر اور آپ کے صاحبزادوں امامین کریمین کی صداقت پر کائنات کی صداقتیں قربان، مگر قانون مجھے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سیدنا علی شیر خدا سرنڈر کرتے ہیں، فیصلہ خلیفہ کے خلاف ہوتا ہے، سیدنا علی شیر خدا کے خلاف ہوتا ہے، زیرہ یہودی کے سپرد کر دی جاتی۔ یہودی جب رول آف لا کو، عدلیہ کی بالادستی کو، آزادی کو، قانون اور آئین کی حکمرانی کو اور عدل کی بالادستی کا جب یہ منظر دیکھتا ہے تو وہ قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا زیرہ مولا علی شیر خدا کی ہی تھی، میں جھوٹا کلیمنٹ تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ مسلمان جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اسے پریکٹس بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ وہ عظیم تھے اس لیے کہ اپنے دعوے کی پریکٹس کرتے تھے، انہوں نے دنیا کے لیے فاؤنڈیشنل سٹونز رکھے تھے، اصول کائنات انسانی کے لیے وضع کیے تھے، عدل اور مساوات کے وضع کیے تھے، آئینی حکمرانی کے وضع کیے تھے، قانون کی بالادستی کے اصول دیے تھے، جمہوری قدریں رکھی تھی، انسانی اقدار کی حفاظت کی تھی۔ اس لیے وہ شرق سے غرب تک پوری دنیا کے امام اور پیشوا بن گئے۔ انہوں نے دنیا کو وہ معاشرہ دیا جس معاشرے کو لائٹ سٹون سمجھ کر آنے والی صدیاں، یورپ اور امریکہ تک کی صدیاں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر کے ترقی کرتی چلی گئیں۔ مگر جب ہم خود ان قیمتی اصولوں کو چھوڑ بیٹھے، آئین اور قانون کی حکمرانی ہمارے معاشرے میں نہ رہی، حکمران بادشاہ بن گیا،
حکمران مالک کل بن گیا، حکمران خواہ وہ منتخب ہو یا آمر ہو، جب وہ آمر مطلق بن گیا اور وہ حاکم ہو کر قانون کا بھی حاکم بن گیا، اداروں کا بھی حاکم بن گیا، ریاست کا بھی حاکم بن گیا، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کا بھی حاکم بن گیا اور قومی خزانے کا بھی حاکم بن گیا، تب سے معاشرہ اسلامی نہ رہا۔ یہی وہ خرابی تھی جس کی بنیاد یزید رکھ رہا تھا۔ یزید نے کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ معطل نہیں کی تھی، یزید نے فرائض اسلام معطل نہیں کیے تھے، یزید نے واجبات اسلام کو منسوخ نہیں کیا تھا۔ یزید صرف دیا ہوا وہ نظام جس پر خلافت راشدہ استوار تھی، وہ نظام جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں انسانیت کو عطا کیا تھا، وہ نظام جس نے ایک تسلسل پیدا کر دیا تھا انسانی، جمہوری، آئینی، قانونی، شرعی اور ان تمام اقدار کو جاری رکھنے کا۔ یزید اسے توڑ کر ایک آمریت مسلط کرنا چاہتا تھا، ایک بادشاہت مطلق مسلط کرنا چاہتا تھا، ایک مونارکی اسٹیبلش کر رہا تھا، ایک ڈکٹیٹوریل رول اسٹیبلش کر رہا تھا جس میں قانون کمزور تھا اور حاکم کا حکم ہر چیز پر حامل تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا اگر اسلامی ریاست کے وہ بنیادی ستون اور اسلامی معاشرے کی وہ بنیادی اقدار اور نظام اسلام کے وہ بنیادی پرنسپلز جن پر میرے نانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریاست کو استوار کیا ہے، یزید اگر تم اسے پامال کرنے کی طرف آؤ گے تو میں اپنے خانوادے کا بچہ بچہ تو کٹوا دوں گا، مگر دین مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام اسے پامال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ مارکہ کربلا کی حقیقت تھی۔ ہمیں آج قانون کی حکمرانی کی طرف بڑھے بغیر اور سسٹم کی بالادستی کی طرف بڑھے بغیر ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس نظام سے نکل کر آج دوبارہ رول آف لا کوئی مغرب کا کنسپٹ نہیں ہے، میں بتا یہ رہا ہوں، یہ کنسپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ کنسپٹ ہے، اس کنسپٹ کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی نمایاں خصوصیت دستور مدینہ کی تھی کہ اس میں مقامی رسوم اور مقامی قوانین کا احترام کیا گیا، رسپیکٹ تھی لوکل کسٹمز از لا کی، جو کسٹمری لا تھا اس کو رسپیکٹ دی گئی۔ آپ اگر ویسٹرن جورسپروڈنس کو پڑھیں اور ان کے سورسز آف لا کو پڑھیں تو اس میں لیجسلیشن بھی ہے، اس میں پریسیڈنٹس بھی ہیں، اس میں کسٹم اور کنونشنز بھی ہیں، تو کسٹمری لا کو دنیا پریزرو کرتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو مغرب نے ہمیں عطا کی ہیں، مغرب کے ہاں تو ان چیزوں کا شعور 2-3 صدیاں پہلے آیا ہے۔ 1400 سال قبل کسٹمری لا کی رسپیکٹ کا تصور آئین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا تھا۔ آپ میثاق مدینہ کے آرٹیکل 4 سے لے کر آرٹیکل 12 تک کو سٹڈی کریں، ان میں جتنے آئینی طبقات مقرر کیے گئے تھے ان کے دیت بلڈ منی سے متعلق اور دیگر جو ان کے کچھ کرمنل اور پینل لاز سے متعلق، پرٹیکولرلی جو لا آف ریٹیلیشن تھا، لا آف بلڈ منی تھا، قصاص اور دیت کے قوانین تھے، ان کے متعلق ان کے تمام طبقات کے لوکل کسٹمری لاز کو محفوظ کر دیا گیا۔ مہاجرین کے قانون کی توثیق کی، قریش کے قانون کی لوکل توثیق کی، بنی عوف کے لوکل کسٹمری لا کی توثیق کی، بنی حارث کے کسٹمری لا کی توثیق کی، بنو سائدہ کے کسٹمری لا کی توثیق کی، بنو جشم اور بنو نجار اور بنو اوس اور بنو عمر، ان تمام کے جو لوکل کسٹمری لا تھے ان کی توثیق کی۔ اور اسلام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے کسٹمری لاز کو جو قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں تھے ان کو ریٹین کیا ہے۔ تو یہ وہ کنسپٹ تھا کہ لوکل کسٹمز کا، لوکل رواجوں کا، کنونشنز کا، ان کو بھی برقرار رکھا ایز مچ ایز پاسبل۔ اس کے بعد 13ویں چیز اس دستور مدینہ میں معاشی کفالت کا تصور تھا، اکنامک سپورٹ، کہ کوئی شخص محتاج نہ رہے، ایک دوسرے کو معاشی اعتبار سے کفالت کے لیے امداد کا تصور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اس میں اس دستور کے اینگل کو دیکھیں تو آرٹیکل 13 میں فرمایا کہ ہر گروہ کو اپنے قیدیوں کا زر فدیہ ادا کر کے اسے رہائی دلانا ہوگی۔ یعنی اگر ایک شخص اریسٹ ہو گیا، پریزنر آف وار بن گیا ہے، تو چونکہ یہ فائنانشل اٹانومی بھی دی گئی تھی، لہذا پابند کیا سوسائٹی کو، اس گروہ کو جس سے اس فرد کا تعلق ہے، کہ وہ اس کی جگہ زر فدیہ ریڈیمپشن منی ادا کرے اور اس فرد کو چھڑا کے لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے وہ معاشرہ قائم کیا جس نے ایک فرد اگر تنہا بھی ہے تو اسے تنہا نہیں رہنے دیا، اسے آئسولیشن سے نکال لیا، اس کی ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا ایک کنسپٹ ڈیولپ کر کے اس طبقے کے اوپر ڈال دی جس میں ہر فرد کو انفرادی اعتبار سے تحفظ مل گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک دینا فعلی قضاؤہ. یہ اسٹیٹ لا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مرے اور مال و دولت چھوڑ کے مرے تو مال و دولت کا حق اس کے ورثاء کا ہے. اور اگر کوئی مرے اس حال میں کہ اس کے ذمے قرض واجب الادا ہو تو فرمایا اس کے قرض کی ادائیگی میرے محمد مصطفیٰ کے ذمے، یعنی اسلامی ریاست کے ذمے. اس کا مطلب کیٹیگوریکل میسج تھا کہ اسلامی ریاست اس وقت تک اسلامی ریاست نہیں، معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ نہیں جب تک کوئی فرد قرض کی حالت میں مرنے والا اس میں رہ جاتا ہے. یعنی اکنامک جو نیسیسٹیز ہیں بیسک، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کی تمام پوری کی جائیں اور معاشرے کا کوئی فرد اس حال میں مرنے نہ پائے کہ وہ مقروض ہو. یہ سیلف ریلائنس تھی، اسٹیٹ کی طرف معاشی کفالت کا تصور تھا. یہی وجہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھ کر اعلان کر رہے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن جواب طلبی عمر سے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ معاشرے کے ہر فرد کی معاشی کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی خوبی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ اور اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلا قدم، غالباً میں نے شاید کسی پہلے لیکچر میں مینشن کیا ہو، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، سوشو اکنامک آرڈر دیا تھا. سوشو اکنامک آرڈر، ایک نیو سوشل آرڈر دیا تھا، ایک اکنامک پیرٹی اور اکنامک ریلائنس کا اور اکنامک سیکیورٹی کا ایک پورا فلسفہ عطا کیا تھا. 400 کے قریب مسلمان تھے، مہاجرین اور انصار. حضور علیہ السلام نے ایک شام کو جمع کر لیا. ایک طرف ہیوز تھے، ایک طرف ہیو ناٹس تھے. ایک امیر کو کھڑا کیا، ادھر سے غریب کو کھڑا کیا اور کہا اس امیر کو کہ یہ غریب، آج سے میں حکمن تمہارا بھائی بناتا ہوں، تمہارے مال جائیداد کاروبار تجارت میں یہ شریک ہے. اور یہ نصیحت اور تبلیغ نہیں تھی، دس واز دی انفورسمنٹ آف دی لا. پھر دوسرے کو کھڑا کیا، فرمایا یہ غریب تمہارے کاروبار جائیداد ریاست میں شریک ہے. پھر تیسرے کو کھڑا کیا، فرمایا شریک ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سوشو اکنامک سیکیورٹی کا ماحول کریٹ کیا کہ سوسائٹی کا کوئی فرد بھوک اور افلاس میں مبتلا نہ رہے. اللہ رب العزت نے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی رزق اتارا ہے. یہ رزق 13.5 کروڑ اور 14 کروڑ عوام کے لیے کافی تھا، مگر یہ ہماری ناانصافی ہے، یہ ہمارا کیا ہوا ظلم ہے، یہ ہمارا کیا ہوا استحصال ہے، ہمارا جبر ہے، یہ ہماری لوٹ مار ہے کہ ہم نے اللہ کے عطا کردہ رزق کی تقسیم منصفانہ نہیں کی. اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے 14 کروڑ کے لیے جو اللہ نے رزق اتارا اس پر 5% افراد یا 10% افراد ہم قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور 90% افراد اس پاکستانی قوم کے اس رزق سے محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ اللہ کی تقدیر نہیں ہے. اللہ کی تقدیر میں کوئی ناانصافی نہیں. ناانصافی ہم نے کی ہے، ہمارے نظام نے کی ہے، ہماری ہوس زر پرستی نے کی ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد محروم معیشت نہ رہے، محروم رزق نہ رہے. جان، مال، عزت، آبرو، تعلیم، علاج، معالجہ، صحت اور باعزت زندگی اور روزگار، یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر شخص کو سوسائٹی میں مہیا ہونے چاہیے. یہ ریاست کی پرائمری رسپانسبلٹی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی تصور کو فروغ دیا. یہ 3 چیزیں آج میں نے بیان کی ہیں، تو ہم اس وقت 13 اصولوں کو بیان کر چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں بقیہ 7 چیزوں کو انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں لوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.